الرحمن الرحیم. میرے ساتھ آج ٹکسلا بار کے آمدہ الیکشن میں جوائنٹ سیکرٹری کی سیٹ پر آنے والے ملک اویس علی آوان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نشست میں ہے. اور ملک صاحب صورتحال یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنا جو آپ لائحہ عمل لا رہے ہیں بتائیں نا جی کہ آپ کی لائحہ عمل کیا ہے آنے والے الیکشن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رفاق صاحب، سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارا موقف لے رہے ہیں. دیکھیں جی، جہاں تک لائحہ عمل کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے پچھلے جو 4-5 سال ہیں اس میں بہت زیادہ ینگسٹرز نے اس فیلڈ میں آئے ہیں. جس طرح تعداد بڑھی ہے اس طرح مسائل بھی بڑھے ہیں. نو ڈاؤٹ ورکنگ ہر دور میں ہوئی ہے، ینگ وکلا کے لیے بھی ہوئی ہے، نئے چیمبرز بن رہے ہیں، باقی معاملات بھی ہو رہے ہیں. لیکن جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی مسائل کی جو نوعیت ہے وہ بھی بدلتی جا رہی ہے. تو کیونکہ ہم لوگ پریکٹسنگ لائر ہیں، ینگ ہیں، تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یار ینگسٹرز کو کیا مسائل درپیش ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھیں گے اور ان جتنے بھی مسائل درپیش ہیں ان مسائل پہ کوشش کریں گے کہ یار اپنا ایک اچھا انپوٹ دیں. ملک صاحب، یہ آپ نے کیسے ارادہ کر لیا تھا، کیوں ضرورت پیش آئی اور آپ کی سینٹرنس کیا ہے جی؟ ڈاکٹر صاحب، اچھا جی رفاقہ صاحب، پہلے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت زیادہ پچھلے 4-5 سالوں میں ینگسٹرز آئے ہیں. اب اس پروفیشن کو کہتے ہیں پروفیشن آف لارڈس، ٹھیک ہے نا. لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگوں کی وجہ سے کچھ کرپٹ پریکٹسز عروج پا رہی ہیں جن میں جو ایکول اپرچونٹی سارے ینگسٹرز کو نہیں مل پا رہی. آج سے اگر آپ 10-15 سال پہلے جائیں تو میرے خیال میں اس وقت وکالت میں جو نیو انٹرنٹس تھے ان کو جوائن کرنا، ان کا سٹارٹ لینا بڑا ایزی تھا. لیکن آج کے جو ماڈرن دور ہے اس کی ماڈرن نیڈز ہیں، بچیوں کی ماڈرن نیڈز ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ اس طرح کی جب وہ آتے ہیں کچھ اپنے اندر اپنی خواہشات لے کے آتے ہیں. لیکن جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ مایوسیوں کا شکار ہوتے ہیں. رویے ان کو بڑا جو خراب رویے ہوتے ہیں اس سے وہ بڑا متاثر ہوتے ہیں. ملک صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی تربیت کا فقدان ہو گیا ہے یا یہ خدمت کا راستہ تھا؟ اس کو لاڈ کرتے تھے اور لاڈ اسی لیے کرتے تھے کہ یہ مخصوص لوگوں کو چیز حاصل ہوتی تھی، اور آج کل وہ بچے جو مجھے 60 سال میں حاصل ہے وہ چاہتے ہیں کہ 17 میں ہمیں حاصل ہو جائے، 20 میں حاصل ہو جائے. یہ کیوں ایسا ماحول بن گیا؟ بس رفاق صاحب، اب یہ تو پھر وکالت سے ہٹ کے ایک ایشو ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو سینس میں بھی لے سکتے ہیں، اس کو نیگیٹو سینس میں لے سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے. اب آپ کے ایج کے ٹائم پہ جو خواہشات بندے کا دل کرتا تھا کہ 40-50 سال کی عمر میں بھی اگر یہ چیزیں مجھے گاڑی یہ ساری چیزیں ملیں تو اٹس اوکے، میں خوش ہوں. لیکن آج کے بچیاں میں اتنی برداشت نہیں ہے. میں اپنے بھی کہوں تو ہم لوگ آتے سال پروفیشن میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار جو چیزیں سینئر جنہوں نے اتنی محنت کی ہوئی ہے وہ چیزیں ہمیں 4-5 سال کے اندر ملیں. پھر اس کے لیے ڈیفینیٹلی تگ و دو بھی کرنی پڑتی ہے. اچھا ملک صاحب، آپ اپنے ووٹر سے اب ایک سٹیج ہے اس پر جا رہے ہیں، میں آپ کو بلاتا ہوں. اب آپ کے سامنے ملک اویس صاحب خطاب کریں گے، تو آپ کا خطاب اپنے نیچے آپ کے ووٹر بیٹھے ہیں، کیا خطاب رہے گا جی؟ رفاقت صاحب، جو میری اسٹرینتھ ہے نا جی، الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میرے جونیئرز، میرے بھائی، میرے بہنیں ہیں. اس چیز کا میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں یہ میرا ایسڈ ہے. یہ میری ارننگ جو اس کچہری میں اس 4 سال میں جو میری وکالت قرض ہے اس میں میری جو ارننگ ہے وہ میری الحمدللہ یہی ارننگ ہے کہ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ینگسٹرز، لڑکے لڑکیاں ٹرسٹ کرتے ہیں. کسی کا بھی کوئی پرابلم ہو، رات کو 12 بجے بھی کوئی ایشو ہو تو ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نہ آئے تو ملک اویس اپنی حیثیت اپنے قد کے مطابق وہاں پہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. کام ہونا نہ ہونا از سم تھنگ ایلس، لیکن میری نیت، میری جو کوشش ہے وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے اور اس چیز کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں. اور الحمدللہ ینگسٹرز چاہے پی ایل ایف گروپ کے ہوں چاہے دوسرے گروپ کے ہوں، سارے میرے ساتھ ہیں. آپ کسی بھی ٹائم پہ رینڈم کبھی بھی میرے آفس چکر لگائیں. ملک صاحب، چیک کیا ہے آپ کے پاس ووٹر کی جو تعداد ہے وہ ابھی تک کیا شو کر سکتی ہے، یا یہ ایک راز ہوتا ہے جی؟ نہیں جی، یہ تو اس میں راز کی کوئی بات نہیں ہے جی رفاقت صاحب. ہم تو برملا اس چیز کا کہتے ہیں، ہم تو دوستوں کے آپ کے مخالف گروپ نے تو وکلاء کو شو کر دیا نا ایک پارٹی. انشاءاللہ تعالیٰ سرپرائز نہیں ملے گا
اور نظر بھی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج یا کل میں ہم ایک راؤنڈ کریں گے ینگسٹرز کا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ینگسٹرز کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. تو باقی کوئی بھی نہیں جو مخالف گروپ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے وکلاء کے نوجوان وکلاء کا ایک بہت بڑا شعبہ ہمارے ساتھ ہے. سب سے پہلے جو بات آ گئی مخالف گروپ کی, میں تو تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس بات پہ. دیکھیں وکیل جب بنتے ہیں تو وہ بھی وکیل ہیں. وکیل ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ بیسیکلی جو جمہوری پروسیس ہوتا ہے, ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے, یہ ٹرین کر رہا ہوتا ہے ہمیں. جو بار کی سیاست ہے وہ ہمیں بار کی سیاست کے لیے ٹرین کر رہی ہوتی ہے. آپ امریکہ میں دیکھیں, آپ اوباما کو دیکھیں, آپ ابھی جو پریزیڈنٹ گزرے ہیں ان کو دیکھیں, یہ سارے مڈل کلاس فیملی سے, پور فیملی سے بلانگ کرتے تھے. ان کو ایج کیا تھا, یہ سارے لائرز تھے, ان کو لا پہ گرپ تھی, ان کو مسائل کا پتہ تھا. پھر اس پروفیشن نے انہیں عزت دی اور وہاں پہ بٹھایا جہاں پہ جو سب سے بڑا ایک عہدہ ہوتا ہے صدارت کا. تو میں یہ مخالفت کا قائل نہیں ہوں, میں مبتیں بانٹنے کا قائل ہوں. میرا کوئی دشمن نہیں ہے, جو میرا مخالف ہے وہ بھی میرا بھائی ہے. جو اگر وہ جیتے گا تو میں اس کو ہار پہناؤں گا, میں جیتوں گا تو وہ مجھے ہار پہنائے گا. اس کا اپنا منشور ہے, وہ بھی بہتری کے لیے کام کرے گا تو وکیلوں کی بہتری ہوگی. میں کام کروں گا تو وکیلوں کی بہتری کے لیے کام کروں گا. کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی ایسے معاملات نہیں ہے جو باہر, یہ خدا نہ خواستہ کوئی کونسلر کا الیکشن نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے گلیاں نالیاں پکی نہیں کرنی. ہم نے, میں کوئی یہ نعرہ نہیں لگا سکتا کہ یہ ابھی کچہری ڈبل منزل ہے تو میں 4 منزلیں اوپر بنا, نہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں پہ بڑے یہ کریم آف دا سوسائٹی ہیں ہم, تو بڑا ایک سوبر, بڑا ایک اچھے انوائرمنٹ میں ایک الیکشن ہوتا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ جب سے ہم آئے ہیں آپ کور کر رہے ہیں تمام معاملات کو, آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن ڈے پہ جو ماحول ہوتا ہے, الحمدللہ ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں یار. الیکشن ڈے تو ہمارا ایک قسم کا سمجھے کہ ہمارا عید ڈے ہوتا ہے. سارے بیٹھتے ہیں, گپیں لگاتے ہیں. ملک صاحب, اب جو باہر کا ماحول ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی شہر میں ایسی چیز ہے جو ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے اگر میں اپنے شہر کی بات کروں تو اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ درپیش ہے وہ ٹریفک کا ہے. آپ ٹیکسلا چوک میں آپ جائیں, آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے, کہیں پہ آپ نے نکلنا ہے تو آپ ارجنٹ بیسس پہ یہاں سے نکلنا پاسبل ہی نہیں ہے, کوئی پرسانے حال نہیں ہے. تو اس میں بھی یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کے بھی ہم آواز اٹھائیں گے جب ہم باڈی میں آئیں گے. یہ جو باہر کے معاملات ہیں, یہ باڈی بیسیکلی بار یا وکیل کا کام صرف کچہری میں نہیں ہوتا. ہم لوگ اپنے شہر کے جو باسی ہیں ان کی فلاح کے لیے بھی کام کریں گے. اور سب سے جو اس وقت سب سے جو بڑا ہمیں مسئلہ درپیش ہے ٹیکسلا میں, وہ ٹریفک کا ہی مسئلہ ہے جی. ٹریفک کا مسئلہ. تو ملک صاحب کوئی مزید بات کرنا چاہیں؟ رفاق صاحب, مزید بات یہی ہے کہ سب آپ کا جی بہت شکریہ. تو باقی تمام بھائی, تمام دوست, جو تمام آپ کو موقع دیں, آپ انشاءاللہ الیکشن میں جیت کر ان کی امیدوں کے مطابق جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جی. وہ تو دیکھیں منشور تو ڈیفینیٹلی ہم ایک منشور کی سیاست کر رہے ہیں, ایشوز کی سیاست کر رہے ہیں. ہم کوئی ایکسٹریم گروپنگ کی قائل نہیں ہیں. بھائی ہیں, بہنیں ہیں میری, کسی طرح کا بھی. اور پہلے میں نے بات کی ہے, میرا آفس کسی بھائی کے پاس, کسی بہن کے پاس آفس نہیں ہے, کوئی بھی پرابلم ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اس کی انگلی پکڑ کے آپ ساتھ جائیں گے جہاں بھی جانا پڑے گا. تو ملک صاحب آپ کو الیکشن لڑنے کی بہت بہت مبارک ہو جی. بہت شکریہ جی, بہت